ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بات کرنا چاہوں گا کلیسیا اور مسیحیت پر، چرچ اینڈ کرسچینٹی۔ میرے خیال کے مطابق یہ دونوں فرق چیزیں ہیں، اور یہ خیال مجھے کیسے آیا اور میرے پاس کیا دلائل ہیں اس حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، آج سے 8 سال پہلے میری زندگی میں ایک بڑا المناک واقعہ پیش آیا۔ میرے کچھ حاسدین نے میری شہرت کو نقصان پہنچا کر مذہبی و سیاسی طاقت کے ذریعے مجھے بے گھر کر دیا۔ مجھے برادری میں مشکوک بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے برادری اور رشتہ داروں میں سے کسی نے میری کوئی مدد نہ کی، حتیٰ کہ کسی مسیحی ادارے نے میری کوئی قانونی مدد بھی نہ کی۔ میں اپنی جوان بیوی اور کمسن بچوں کو لے کر مختلف شہروں میں بے یار و مددگار سہارے کی تلاش میں نکل پڑا۔ رات ہوتی تو ریلوے اسٹیشنوں کا رخ کر لیتا، لیکن نیند اور آرام میری زندگی سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے لیے اپنے بیوی بچوں کو تحفظ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ ان حالات کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے گھر اور چرچ کی زمین رومن کیتھولک چرچ کو مطلوب تھی، اور میں مسیحیت کی تبلیغ کے لیے اپنا منصوبہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے چرچ نے سیاسی طاقت کو استعمال کر کے مجھے اذیت ناک حالات سے دوچار کر دیا۔ اپنی بے گھری کے دنوں میں اکثر ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا مسیح کی قائم کردہ کلیسیا کسی کے خلاف ایسا اقدام کر سکتی ہے؟ پھر مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ دراصل یہ کلیسیا وہ نہیں جس کی تصویر نیا عہد نامہ پیش کرتا ہے۔ وہ تو دکھ سہنے والی کلیسیا تھی، جبکہ یہ دکھ دینے والی کلیسیا ہے۔ وہ ایک روحانی جماعت تھی، جبکہ یہ ایک دنیاوی ادارہ ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ ان آیات پر غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یسوع کے نزدیک کلیسیا کوئی عمارت، تنظیم یا ادارہ نہیں، بلکہ ایک روحانی اتحاد ہے جہاں سچائی، محبت اور قربانی کو بنیادی اصول مانا جاتا ہے۔ 325 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے نکایا کی کونسل بلوائی۔ بظاہر یہ ایمان کے اختلافات سلجھانے کے لیے تھی، مگر دراصل یہ وہ لمحہ تھا جہاں پہلی بار ریاست نے مذہب پر دسترس حاصل کر لی۔ یہی وہ وقت تھا جب کیسریا کی کلیسیا کو فوقیت دی گئی، کیونکہ یہ رومی حکمرانوں کے قریب تھی۔ قسطنطین کے بچپن کا ساتھی یوسیبیوس اور اس کے دیگر ساتھیوں کو مسیحی مذہب پر تسلط کا موقع فراہم کیا گیا، کیونکہ یہ اس وقت کے درباری مفکرین تھے۔ ان کا اصل مقصد ایمان کی وحدت نہیں بلکہ سلطنت کی وحدت تھی۔ بعد ازاں سینٹ اگسٹن نے اپنی مشہور کتاب شہر خدا میں ایک فرق واضح کیا کہ ایک باطنی کلیسیا ہے جس کا تعلق صرف خدا اور انسان کے دل سے ہے، جبکہ دوسری ظاہری کلیسیا ہے جو سرکاری ادارے کے طور پر کام کرتی ہے اور سیاسی طاقت اور دنیاوی رسم و رواج پر قائم ہے۔ تاریخ کلیسیا کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اصلاحی تحریکوں نے اسی فرق کو واضح کیا تھا، اور اسی فرق کے تحت مارٹن لوتھر، جان وکلف اور دیگر مصلحین نے کہا کہ اصل کلیسیا وہ ہے جو دلوں میں زندہ ہے، نہ کہ وہ جو سونے کے ممبروں سے سجائی گئی ہے۔ جب کلیسیا کا نظام آپ کو دھتکار دے تو گھبرائیں مت، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ مبارک ہو تم جب لوگ میرے سبب سے تمہیں ستائیں اور جھوٹی باتیں کہیں، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ دکھ سہنے والے ہی در حقیقت وہ گواہ ہیں جو باطنی کلیسیا کا چراغ تھام کر دنیا کی تاریکی میں جلتے رہتے ہیں۔ وہ کلیسیا جو یسوع نے قائم کی آج بھی موجود ہے، لیکن یہ نہ تو رومن کیتھولک ادارے میں ہے اور نہ ہی کسی پروٹسٹنٹ ڈھانچے میں ہے، بلکہ ان دلوں میں ہے جو سچائی کے لیے ستائے جاتے ہیں، جو ظلم سہ کر بھی محبت کرتے ہیں، جو یسوع کو دنیاوی تخت پر نہیں بلکہ صلیب پر پہچانتے ہیں۔ کیونکہ یسوع کی بادشاہی اس دنیا کی ظاہری بادشاہتوں کی طرح نہیں، بلکہ انسانوں کے باطن میں قائم ہونے والی ابدی بادشاہی ہے۔